ناول اجالے دور نہیں بائی نایاب جیلانی۔ منگنی کی ڈیٹ فکس تھی، دونوں طرف زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ پرسوں مومنا کی ساس بذات خود اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے لے کر گئی تھیں۔ کپڑے، جوتے اور زیورات سب میں اس کی مرضی اور پسند کا خیال رکھا گیا۔ مامی جی تو اتنا بہترین رشتہ مل جانے پر خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ ان لوگوں کی سلجھی سوچ، شرافت و نجابت نے ماموں کو بھی بے حد متاثر کیا تھا، اسی لیے انہوں نے تھوڑی بہت جانچ پڑتال کے بعد ہاں کر دی۔ لیکن صبح صبح آنے والا فون گویا قیامت کی خبر لایا تھا۔ مامی جی تو سنتے ہی کش کھا کر گر پڑیں۔ عائشہ دوڑ کر پانی لے آئی، مومنا نے بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا۔ 1.5 گھنٹے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس وسادی فون کا خیال آیا۔ سامیہ بھابھی مامی جی کو تسلیاں دلاسے دے رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ مامی جی کو سننے میں مغالطہ ہوا ہے۔ انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ فون ملایا تو بزی کی ٹون سنائی دی۔ چنانچہ وہ میاں کے ہمراہ مومنا کے سسرال اصل بات معلوم کرنے کے لیے چلی گئیں۔ واپسی پر ان کی اتری صورتیں دیکھ کر بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مامی جی نے دل تھام کر ارحم کو کوسنے دینے شروع کر دیے۔ اس کی خباثت رنگ لے آئی تھی۔ ماموں بھی آ گئے تھے اور اب سر تھامے اپنے لگتے جگر کا انتظار کر رہے تھے، جس نے انہیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ماموں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے شدید غصے میں تھے۔ وقتاً فوقتاً اپنی نصف بہتر پر ایک سلگتی نگاہ ڈال کر وہ کوئی ایسا کٹیلا جملہ بول دیتے تھے جسے سن کر نبیلہ مامی کے رونے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ فرمان کا خیال تھا کہ ارحم کو نبیلہ کے بے جا لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور اب انہیں سارا قصور اپنی بیوی کا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا تھا کہ یہ سرکش اس قابل نہیں ہے، مت اس کے اتنے ناز نخرے اور لاڈ اٹھایا کرو، مگر لب بھینچ کر انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 10 بجا رہی تھی۔ انہوں نے تھک ہار کر نشست سنبھالی اور بڑے بیٹے رحیم سے مخاطب ہوئے، ایک دفعہ پھر ٹرائی کرو۔ شاید آن کیا اس نے موبائل۔ جوں جوں گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مامی کے غصے پر ممتا غالب آنے لگی۔ دیر سویر تو اکثر ہی ہو جاتی تھی، وہ جب بھی دیر سے گھر آتا نبیلہ اسی طرح اس کے آنے تک بے قرار رہتی۔ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہوئے انہوں نے شوہر کے پتھریلے چہرے کی طرف دیکھا۔ فرمان کے چہرے پر نرمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ سامیہ بھابھی نومی کو سلانے چلی گئیں تو فرمان کے کہنے پر رحیم کو بھی اٹھنا پڑا۔ نبیلہ نے کرن کو بھی سونے کے لیے بھیج دیا اور پھر خود سوچ کر آہستگی سے بولی، آپ بچے کی بات مان کیوں نہیں جاتے؟ پتہ بھی ہے کہ وہ کتنا ضدی اور خود سر ہے، کل کو اگر اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو پھر۔ نبیلہ نے کامتی آواز میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ فرمان نے سرخ آنکھوں سے نبیلہ کی طرف دیکھا، اگر مومنا کی جگہ کرن ہوتی تب بھی آپ یہی کہتی، میں اس عیاش آوارہ کے حوالے اپنی بھانجی کر دوں اور قیامت کے روز اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ نبیلہ ہونٹ کاٹتی لب بھینچ کر رہ گئیں۔ ارحم کے لیے ایسے سخت الفاظ سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہ جانے کہاں تربیت میں کوتاہی رہ گئی تھی کہ ارحم اس حد تک سرکشی پر اتر آیا تھا۔ نہ ماں کا لحاظ کرتا تھا اور نہ ہی باپ سے کلام کرتے ہوئے اس کی نگاہیں جھکتیں۔ بس ایک ضد سر پر سوار تھی جس نے تمام ادب و لحاظ اور احترام تک بھلا کر رکھ دیا تھا۔ مومنا کے رشتے کے لیے جو بھی آتا تو اس کی موہنی سی صورت دیکھ کر فدا ہی ہو جاتا، لیکن اس کے بعد دوسری طرف گہری خاموشی چھا جاتی تھی۔ پہلے پہل نبیلہ نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا، مگر اس دفعہ تو تصدیق ہو گئی تھی کہ ساری کارروائی کے پیچھے ارحم کا ہاتھ ہے۔ کس قدر سبکی ہوئی تھی ان کے تمام خاندان والوں کے سامنے، لیکن یہی بات ارحم کے مغز میں سماتی نہیں تھی۔ اب تو پورے خاندان بھر میں دبی دبی سی باتیں ہونے لگی تھیں۔ لوگ منگنی ٹوٹنے کی وجہ جاننے کو بےتاب رہتے۔ چھوٹی سی بات کو مرچ مسالہ لگا کر اچھالا جاتا، لوگ طرح طرح کے فکرے کستے، الزام لگاتے، اس کے کردار تک کو داغدار کیا جاتا تھا۔ اس تمام صورتحال نے مومنا کو بھی بے حد تکلیف و پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس روز روز کے ڈرامے نے اسے ذہنی اذیت کا شکار کر دیا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ ارحم کا نام سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا۔ وہ اس شخص سے شدید ترین نفرت کرتی تھی۔ وجہ اس کی مشکوک سرگرمیاں اور واہیات قسم کی حرکتیں تھیں جو اس جیسی سنجیدہ مزاج لڑکی کو انتہائی خوفزدہ کر دیتی۔ وہ اس گھر میں بہت چھوٹی سی تھی جب آئی تھی۔ نہ جانے کب ارحم کی نظروں کے انداز بدلے تھے، کب اس نے مومنا کی تصویر دل میں سجا لی تھی، کب ارحم کے دل نے اس کی طلب کی تھی۔ وہ ارحم کی طبیعت سے اگرچہ واقف ضرور تھی، مگر اس سے اس حد تک کمینگی کی توقع ہرگز نہیں تھی اسے۔ نہ جانے کیا کہہ کر اس نے ان لوگوں کو بدظن کیا تھا۔ مومنا کو منگنی ٹوٹنے یا رشتہ نہ ہونے کا افسوس نہیں تھا، دکھ تھا تو صرف یہ کہ اس کے کردار کو رگ رگ جا رہا تھا، اس کے پاکیزہ وجود پر کیچڑ اچھالا جاتا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادی مہربان ہو گئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر خود کو لان تان کرتی واش روم میں گھس گئی۔ نماز تو قضا ہو چکی تھی، لہٰذا وہ معمول کی صورتیں تلاوت کر کے نیچے چلی آئی۔ کچن میں جھانکا تو ناشتے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔
لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آ رکی، جھری میں سے جھانکا تو ارحم سمیت سب گھر کے افراد بالترتیب صوفے تخت اور کارپیٹ پر بیٹھے نظر آئے۔ وہ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ جمائے تفاخر سے بیٹھا نہ جانے کس سوم میں تھا۔ ماموں شاید گرج برس کے خاموش ہو چکے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ نہایت دیدہ دلیری سے گویا ہوا، آئے ملکہ عالیہ، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ آج دیر سے اٹھی ہیں؟ کیا منگنی نہ ہونے کا غم مناتی رہی ہیں رات بھر؟ اس کے طنز میں ڈوبے الفاظ نے مومنہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ رحیم بھائی نے ملامتی نظروں سے اسے گھورا، جبکہ اس ٹھیٹ پر کیا ہی اثر ہونا تھا۔ وہ اسی طرح دل جلانے والی مسکراہٹ منہ پر سجا کر مومنہ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ ارحم کی اس حرکت پر کھول کر رہ گئی تھی۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا، آئندہ کسی بھی اسٹوپڈ شخص کے ساتھ اس کی منگنی کرنے کا سوچیے گا بھی مت، اور نہ ہی طرح طرح کے لوگوں کو گھر بلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے دو ٹوک انداز پر ماموں ایک دفعہ پھر بلبلا اٹھے۔ بغیرت، دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں آپ کی نظروں کے سامنے سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری بات پر غور ضرور کیجیے گا، وہ نہایت ہی اطمینان سے کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ماموں کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اسے گولی سے اڑا دیتے۔ تم جو چاہتے ہو وہ ہرگز نہیں ہوگا، چاہے تم ناکے رگڑ ڈالو۔ میں جو چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اسے حاصل کر لوں گا۔ مومنہ کے پاس ایک لمحے کے لیے رکتے ہوئے اس نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ارحم کو تو اب ماموں کا لحاظ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے امڑتے ہوئے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی۔ وہ گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مومنہ کی BA میں سپلی آئی تھی، لہٰذا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دل جمعی سے پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اگرچہ پڑھائی میں وہ پہلے ہی بہت اچھی تھی، لیکن پے در پے حادثات کی وجہ سے اس کا دھیان پڑھائی سے تھوڑا ہٹ گیا تھا۔ کچھ گھریلو ماحول میں کشیدگی کے باعث کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا۔ ماموں اسے ایک دفعہ پھر کتابوں میں گم دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ دراصل وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مومنہ پھر سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جوڑے، تاکہ مختلف سوچوں کی طرف دھیان نہ رہے اس کا۔ اب بھی وہ لون میں بیٹھی اکنامکس کی کتاب کھولے رٹا مارنے میں مصروف تھی جب ارحم کی بائک ایک جھٹکے کے ساتھ گیراج میں آن رکی۔ وہ مومنہ کو لون میں بیٹھا دیکھ کر بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، پھر لمبے لمبے ڈھک پھڑتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ مومنہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے کتابیں اور نوٹس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آج اکیلی نظر آ رہی ہو، تمہارے باڈی گارڈز کدھر ہیں؟ گھر پر چھائی خاموشی کو محسوس کر کے ارحم نے اپنے ہی انداز میں اس سے دریافت کیا۔ وہ لب بھینچ کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ چپ شاہ کا روزہ رکھا ہے یا پھر ریٹائرڈ بریگیڈیئر فرمان احمد صاحب نے کرفیو لگا دیا ہے تمہارے بولنے پر؟ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر گلاس تلاشنے کی کوشش کی تھی۔ ناکامی کی صورت میں اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ مومنہ اس کی بدتمیزی کو دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو دیکھا۔ خواہ خواہ کتابوں میں دماغ کھپاتی ہو، اپنی قاتل نظروں کے تیر مجھ پر چلاؤ تو کچھ بات بھی بنے۔ مومنہ کو کتاب کھولتے دیکھ کر اس کی زبان پر ایک مرتبہ پھر کھجلی ہوئی تھی۔ مومنہ نے یہاں سے ہٹ جانا چاہا، حالانکہ چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ مومنہ کو باہر نکلتا دیکھ کر اس نے فوراً ہی فرمائش کر دی۔ مومنہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ زہر نہ پلاؤں تمہیں؟ ارحم کے ماتھے پر ایک سلوٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی، تاہم لبوں کی مسکان اسی طرح قائم دائم تھی۔ زہر کو بھی شہد کا گھونٹ سمجھ کر پی جائیں گے، آپ پلائیں تو صحیح۔ وہ کچن کے دروازے میں جم کر کھڑا ہو گیا تھا، یوں کہ باہر نکلنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ مومنہ نے کتاب سلیب پر پلٹ کر پتیلی چولہے پر رکھی، برنر آن کر کے اس نے دودھ فریج میں سے نکالا۔ وہ بہت کم پتی کی چائے پیتا تھا۔ مومنہ نے جان بوجھ کر 2-3 چمچے بھر کر پتی کے ڈالے، پھر میٹھا بھی اسی حساب سے ڈال کر اس نے پتیلی کو ڈھانک دیا۔ وہ خاموشی سے تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ چائے چھان کر اس نے کپ ارحم کی طرف بڑھایا۔ اس کالی سیاہ چائے کو دیکھ کر ارحم نے خوب ناک منہ چڑھایا اور پھر پہلا گھونٹ بھرا تو سچ مچ شہد اور زہر کی تفریق سمجھ میں آ گئی۔ مومنہ نے کتاب اٹھائی اور باہر نکلنے ہی لگی تھی جب ارحم نے تیزی سے بازو آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ دیکھ لو، سارا غصہ مجھ پر ہی نکال دیا تم نے منگنی نہ ہونے کا، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ مومنہ غصے سے تھپ تھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ جو اس نے سوچا تھا کہ ماحول اب سازگار ہو گیا ہے، ارحم اپنی ضد پوری کر کے خاموش ہو جائے گا، تو یہ اس کی بھول تھی۔ 2-4 دن بعد اس نے دوبارہ شادی کی بات چھیڑ دی تھی۔ ماموں نے سنتے ہی اسے جھڑک دیا، جبکہ مامی کی فطری محبت غالب آ گئی۔ انہوں نے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کتنے دن بعد تو ارحم گھر میں ناشتہ کر رہا ہے، تمہاری انہی حرکتوں نے اسے خود سر بنا دیا ہے۔ وہ اخبار پھینک کر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ارحم بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ بنا اٹھے پھر جانے کے لیے تیار تھے۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ فرمان کے مقابل کھڑے ہو کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ نبیلہ بھی اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ متوقع جھگڑے نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے انہوں نے بے حد نافرمان اور بدتمیز بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مروڑ دیتے۔
آپ کی پیاری دلاری بھانجی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ زور سے چلایا۔ اس لیے کہ مومنا کسی عیاش، آوارہ اور بد کردار شخص کی بیوی بننا پسند نہیں کرے گی۔ سنا تم نے؟ اب اپنی زبان سے مومنا کا نام بھی مت لینا۔ ارحم باپ کے منہ سے نکلتے تیزابی الفاظ کو سن کر دنگ رہ گیا۔ غصے اور آہت کے احساس نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ نبیلہ بیٹے کے خوفناک حد تک سرخ آنکھوں کو دیکھ کر لرز اٹھی۔ بابا، آپ کی بھانجی کو اسی عیاش، بد چلن اور آوارہ شخص کی ہی بیوی بننا ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اسے گھر میں قید کریں، کسی دوسرے برا اعظموں میں بھیج دیں، اگر یہ قبر میں بھی اتر گئی تو میں اسے نکال لوں گا۔ چبا چبا کر بولتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ نبیلہ گیٹ تک اس کے پیچھے گئی تھیں۔ سامیہ بھابھی اور کرن نے خوفزدہ نظروں سے مومنا کی طرف دیکھا۔ وہ ماموں کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں تجھ پر اس ناہنجار کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ فرمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس قدر رولی تھی کہ فرمان کا گریبان گیلا ہو گیا۔ مومنا کو اس سب سے اب خوف آنے لگا تھا۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ گھر سے غائب تھا، پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ اس گھر کی خبر نہ لیتا۔ نبیلہ ہر وقت جائے نماز بچھائے اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتی۔ اس کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ مومنا نے گھر سے نکلنا بالکل ختم کر دیا۔ بے حد ضروری کام بھی ہوتا تو وہ پھر بھی نہ جاتی۔ خود کو اس نے گھر کی 4 دیواری تک محدود کر لیا تھا۔ اسی دن موسم بے حد خراب تھا۔ وقفے وقفے سے بارش جاری تھی۔ سامی بھابھی میکے گئی تھیں، جبکہ کرن کالج۔ مامی جی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ مومنا نے بور ہو کر کھڑکی میں سے جھانکا تو سرد کٹیلی ہوا جسم سے ٹکرائی۔ اس نے جھرجھری لے کر کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ آج پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، لہٰذا وہ کمبل لے کر صوفے میں دھنس گئی۔ ٹی وی پر کوئی انڈین پروگرام چل رہا تھا۔ محویت سے ٹی وی تکتے ہوئے اس نے ارحم کی آمد کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ کھنکارا تو مومنا کو خبر ہوئی۔ وہ آج پورے 27 دن بعد گھر آیا تھا۔ مومنا اسے دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاور لے کر جب وہ آیا تو مومنا مامی جی کے لحاف میں جا گھسی تھی۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبیلہ اتنے دن بعد بیٹے کی شکل دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ ارحم ان کے پاس فرصت سے بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مامی جی نے اسے چائے لانے کے لیے کہا۔ وہ گاجر کا حلوہ گرم کر رہی تھی جب ارحم بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ یہ تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ مومنا کو اس کی نظریں آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے ٹرے میں چائے رکھ کر اسے تھمائی اور پھر باہر نکلنے لگی تھی کہ ارحم نے اسے روک لیا۔ فکر مت کرو، تمہیں اٹھا کر یا بھگا کر لے جانا ہوتا تو میں کب کا یہ کام کر گزرتا۔ اس گھر میں تمہیں دلہن بنا کر لے کر جاؤں گا، وعدہ رہا۔ تمہیں اپنے بارے میں بہت خوش فہمی ہے، مومنا نے سنبھل کر تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کے طنزیہ انداز پر ہولے سے مسکرایا۔ محترمہ، یہ خوش فہمی نہیں، کچھ شناسی ہے۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر اس پر ہمہ وقت ایک سوگوار سے کیفیت طاری رہتی۔ ہر کوئی الجھا الجھا فکر مند سا نظر آتا۔ یہ دل دہلانے والی خاموشی مومنا کو پہروں لایا کرتی تھی۔ یہی فرمان ہاؤس چند سال پہلے کہکہوں اور مسکراہٹوں کا گہوارہ بنا رہتا۔ خوشیوں کے مرکز محفلیں ہر وقت آباد رہتی۔ نان جان کے دوست شطرنج کی بساط بچھائے ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں رات سے دن اور دن سے رات کر دیتے۔ نبیلہ چائے بنا بنا کر ڈرائنگ روم میں پہنچاتی رہتی، ساتھ ساتھ ان کی بڑبڑاہٹیں بھی جاری رہتیں۔ اس کے نانا وجاہت احمد کے صرف 2 ہی بچے تھے، فرمان اور سبیلہ۔ سبیلہ کی شادی کے 4 سال بعد مومنا پیدا ہوئی تھی۔ سہیل اور سبیلہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بے انتہا خوش تھے۔ ننھی مومنا کی کلکاریوں نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا، مگر نہ جانے کس کی نظر ان کی خوشیوں کو لگ گئی تھی۔ لاہور سے واپسی پر ان کی کار ایک ٹرالر سے جا ٹکرائی تھی۔ سہیل اور سبیلہ نے اسی وقت دم توڑ دیا اور یوں مومنا اپنے اس عظیم نقصان سے بے خبر اپنے نانا اور ماموں مامی کی محبت بھری آغوش میں آ گئی تھی۔ کرن کے ساتھ مختلف کھیلوں میں مشغول وہ بہت جلد بہل گئی تھی۔ وہ دونوں ہی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بناتی اور ارحم نہ جانے کب آ کر پیروں کی ٹھوکروں سے گرا جاتا۔ وہ دونوں ہی کئی گھنٹے روتی اور چیختی چلاتی رہتی تھیں۔ پھر نانا جان اپنے ہاتھوں سے گڑیا کا گھر بنا کر دیتے۔ پھر وقت نے ایک دم ہی کروٹ بدل لی۔ نانا جان ایک رات چپکے سے آنکھیں موند گئی۔ مومنا تو کتنے ہی دن بے یقینی کی کیفیت میں نانا جان کو ہر کمرے میں تلاشتی پھرتی تھی۔ نانا جان کی وفات پر اس نے پہلی بار ارحم کو بے تحاشا روتے دیکھا تھا۔ اس کی نانا جان سے دوستی بھی تو بہت تھی۔ نانا جان اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بچپن میں وہ بہت شریر اور جھگڑالو قسم کا تھا۔ محلے والوں کو ناکوں چنے جب وائے تھے، اس میں غصہ اور انا کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جب تک بدلہ نہ لیتا سکون نہیں آتا تھا اسے۔ اپنے سے بڑے لڑکوں کو مار دھاڑ دنگا فساد کر کے نہایت فخریہ بتایا کرتا۔ تھوڑا بہت سمجھا بجھا کر سبھی خاموش ہو جاتے تھے، کوئی بھی زیادہ نوٹس نہ لیتا۔ اسکول میں بھی کسی کو جھولے سے گرا کر زخمی کر دیتا، کسی کا سر پھاڑ دیا بیٹ مار کر۔ فرمان نوکری کے سلسلے میں اکثر ہی گھر سے دور ہوتے تھے۔ وہ جب بھی گھر آتے تو پرانے دوستوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ وہ بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔
یہ عمر کا بہت نازک دور تھا۔ اگر دادا جان اسے نہ سمیٹتے تو اس کی شخصیت میں نہ جانے کتنی دراریں اور پڑ جاتیں۔ بابا کو فائلوں میں سر کھپاتے دیکھ کر وہ اکثر ہی ماں کا پلو پکڑ لیتا تھا۔ وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی رہتی تھیں، کبھی کرن کے لیے کسٹرڈ بنا رہی ہیں، کبھی مومنا کی پونیاں بنا رہی ہیں، کبھی رحیم کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی منمنائیں اسی شور و گل میں دبنے لگیں۔ اس کا مسئلہ درمیان میں وہیں رہ جاتا اور نبیلہ کسی اور طرف نکل جاتی۔ پھر اس نے توجہ حاصل کرنے کا نیا انداز سوچا۔ غصہ، ضد اور چیخو پکار اپنی بات نہ سنے جانے پر وہ چلاتا رہتا، اس حد تک چلاتا کہ نبیلہ سے چھو کر اٹھتی۔ دادا جان نے اس کی انہی حرکتوں کے پیش نظر اس کے گرد دائرہ سا کھینچ دیا تھا۔ وہ کالج سے آتا اور دادا جان سے جڑ کر بیٹھ جاتا، ان کی بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے نہایت دلچسپی سے سنتا۔ دادا جان گھڑ سواری کے ماہر تھے اور شکار ان کا شوق تھا۔ ارحم نے دادا جان سے نشانہ باندھنا بہت چاہ سے سیکھ لیا۔ پھر وہ اکیلا ہی دوستوں کے ساتھ شکار کرنے نکل جاتا تھا۔ اس کی بے باکی اور دلیری کے بارے میں سبھی جانتے تھے، اس لیے فرمان کی خواہش تھی کہ وہ آرمی جوائن کرے۔ باپ بیٹے میں پہلا جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا۔ ارحم جان بوجھ کر ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا تھا جس پر فرمان تپ اٹھتے۔ نبیلہ ارحم کے انداز دیکھ دیکھ کر ہولتی تھی۔ انہی دنوں رحیم نے اپنے کلاس فیلو سامیہ سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا اور یوں گھر میں رحیم کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بڑا اور پہلا بیٹا سو فرمان نے جی بھر کر ارمان پورے کیے۔ بارات ولیمے کا فنکشن اس قدر اعلیٰ تھا کہ لوگوں کی حسد و رشک سے آنکھیں کھل پڑیں۔ شادی کے دوران بے تحاشا کاموں میں الجھی بھاگتی دوڑتی مومنا نہ جانے کب پورے کروفر کے ساتھ اس کے دل میں آن سمائی تھی کہ وہ دل کی بدلتی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ وہی مومنا جسے وہ کسی قابل نہیں سمجھتا تھا، جس نے اس کی ماں کو اس سے چھین لیا تھا، وہی مومنا بڑی شان سے اس کے دل پر حکمران ہو گئی تھی۔ ارحم زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا، اسی لیے وہ گھر والوں سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ کچھ وہ تھا بھی تنک مزاج، اسی لیے بھائی بہن اس سے گھل مل نہیں سکے تھے۔ کبھی کبھی جب وہ کرن کو رحیم بھائی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے لاڈ کرتے دیکھتا تو عجیب سا احساس دامن گیر ہونے لگتا۔ کرن رحیم بھائی سے ضد کر کر کے پیسے نکلواتی، ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا۔ ان دونوں کی نوک جھوک بھی اسے ناگوار گزرنے لگی تھی۔ دوران تعلیم ایک دوست کی اکیڈمی میں کچھ عرصہ انجوائمنٹ کے لیے اس نے جاب کی تھی۔ اسے یاد تھا جب پہلی تنخواہ ملنے پر اس نے کرن کو 5,000 روپے دینے چاہے تو بابا نے کرن کو پیسے لینے سے منع کر دیا۔ ارحم کو بہت برا لگا مگر وہ کچھ نہیں بولا، کیونکہ رات کو کرن نے نہ صرف اس سے خود مانگ کر پیسے لیے بلکہ بابا کی طرف سے معذرت بھی کی۔ وہ بھی بابا کے سخت رویے سے خائف تھی۔ بابا کا ارحم کے ساتھ اتنا اہان بھرا رویہ دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا۔ دادا جان زندہ تھے تو کبھی کبھی گھر والوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ انہی کی زبانی گھریلو حالات اور خاندانی کھٹی میٹھی جھڑپوں کا بھی پتہ چلتا رہتا۔ ان کے سامنے وہ سارے چولے اتار پھینکتا تھا۔ ہنسی مسکراہٹیں کہے طنز و مزاح سے محفل میں جان پڑ جاتی۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے اوپر بے حسی کا کھول چڑھا کر سب سے الگ تھلگ ہو گیا۔ کبھی غلطی سے وہ بابا کے پاس بیٹھ جاتا تو اس قدر تاک تاک کر جملے پھینکے جاتے کہ مارے شرمندگی کے زمین میں دھنس جانے کو دل کرتا۔ پھر اس نے دو بدو مقابلے کا سوچ لیا۔ وہ ایک بات کرتے، ارحم انہیں تپانے کی خاطر 10 جواب دیتا۔ پہلے وہ سب کے نزدیک وسیلہ، چڑچڑا اور بدمزاج تھا، اب اس پر ایک اور لیبل بھی لگ گیا تھا، یعنی کہ بد لحاظی کا۔ بابا اس کی خوبیوں کو سب کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے کہ خاندان کے اکثر بزرگ اس سے کلام کرنا بھی پسند نہ کرتے۔ اس کی بد زبانی کے قصے خاندان بھر میں پھیل چکے تھے۔ لوگ اس کے سائے سے بھی گھبراتے۔ وہ کبھی بھولے سے بھی کسی تقریب میں چلا جاتا تو لوگوں کو سام سونک جاتا۔ لڑکیاں بالیاں ایک دوسرے کے کانوں میں گھسی نہ جانے کیا کیا بولتی رہتی۔ اسے شدید اہانت کا احساس ہوتا تھا۔ باپ کو غصہ دلانے کے لیے اس نے کچھ عرصہ ماڈلنگ بھی کی، مگر اس کام میں اس کا اپنا دل نہیں لگا تھا۔ فرمان نے جب اس پر توجہ دی تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد سخت فولادی کھول چڑھا لیا تھا، نہ کسی کے قریب جاتا، نہ کسی کو خود سے قریب آنے دیتا۔ ماں، بہن، بھائی اور بھابھی تک اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ دادا جان جب تک زندہ رہے وہ پڑھائی پر بھی بادل ناخواستہ توجہ دیتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اور بھی تنہائی پسند اور خاموش طبع ہو گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد فرمان بھی اب زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتے تھے، لہٰذا ان کی ساری توجہ اب گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ارحم کی خفیہ سرگرمیاں رات رات بھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اور پھر کالج سے بھی غائب رہنا ان کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ ایک دم ہی اتنی آزادی کے بعد جب باپ کی بھرپور تختی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ مزید ضدی، بد لحاظ اور چڑچڑا ہوتا چلا گیا۔ فرمان جس زاویہ نظر سے رحیم اور ارحم کو دیکھتے تھے، انہیں رحیم کے مقابلے میں ارحم کی شخصیت میں بہت جھو نظر آتا تھا۔ رحیم تعلیم سے فراغت کے بعد بینک میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہو گیا تھا، جبکہ ارحم یونیورسٹی کو الوداع کہنے کے بعد پچھلے 3 سالوں سے فارغ تھا۔ اس کی حرکتوں سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ نوکری کرنا چاہتا ہی نہیں۔ بڑے شاہانہ قسم کے مزاج تھے اس کے۔
नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था। खिलाफ मिजाज बात पर आसमान सर पर उठा लेता। नबीला की मिन्नतों, समाजत और इल्तिजाओं की वजह से उन दिनों वो किसी अच्छी फर्म में जॉब करने लगा था। इससे पहले भी वो एक तो अच्छी कंपनियों में बहैसियत मैनेजर के 1.5-2 माह काम कर चुका था। अपनी झगड़ालू फितरत, बात बे बात गुस्सा करना और साथी कोलीग्स के साथ आहान भरे सलूक की वजह से 2-3 मरतबा ऑफिस से भी निकाला जा चुका था। फरमान उसकी हरकतें देखकर सख्त परेशान थे। नाश्ते की मेज़ पर तकरीबन 3 दिन बाद फरमान ने उसे मौजूद पाया तो अपने गुस्से को दबा नहीं पाए थे, जबकि वो लापरवाही से टेबल बजाता रहा। अम्मी, नाश्ता दें। उसके हाँक लगाने पर नबीला सेरत से ट्रे में मुख्तलिफ लवाजमात सजाकर किचन से निकली। फरमान ने तंजिया निगाहों से बीवी की तरफ देखा। खातिरें तो इस तरह करती हो गोया के लगते जकर मुल्क चला कर आ रहे हैं। ऐसे फारिग बैठकर रोटियां तोड़ने वालों को सर पर बिठाने की ज़रूरत नहीं। खिलाफ तवक्का वो बाप की तंजिया गुफ्तगू सुनकर भड़का नहीं था, बल्कि नहायत ही इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। रहीम ने उसे खामोश देखकर सुकून भरा सांस खारिज किया। उसी पल सामिया उसका कोट और ब्रीफ केस ले आई। बड़े ठाठ हैं जनाब के। दूध का ग्लास उठाते हुए अरहम ने भाई और भाभी को देखकर कहा था। फरमान ने भी अखबार से नज़रें हटाई। रहीम को देखकर उनकी आंखों में मोहब्बत भरे तासुरात उभरे। ध्यान से गाड़ी चलाना बेटा, फरमान ने शफकत से कहकर एक दफ़ा फिर अखबार चेहरे के सामने फैला लिया था। ये देखे बगैर कि अरहम के लबों की मुस्कुराहट चंद सेकंड में ही गायब हो गई और फिर उसने नाश्ते से भी हाथ खींच लिया था। नबीला उसके बदले बदले तेवर देखकर परेशान हो उठी। दूध तो पी लो अरहम, बस पी लिया है, वो करक लहजे में बोला। नबीला बेगम, अपनी ममता से मगलूब होकर रहीम की हक हलाल की कमाई का कबाड़ा मत करो। अभी बिजली, फ़ोन, गैस के बिल के साथ दूध वाले का लंबा चौड़ा बिल भी अदा करना है। फरमान ने एक मरतबा फिर काटदार लहजे में कहा। अरहम की आंखों में तनफ्फुर की एक लहर उठी। क्या जताना चाहते हैं आप मुझ पर? वो आग बगोला होकर चिल्लाया था। फरमान ने अखबार एक तरफ रख कर चश्मा उतारा और फिर नहायत ही इत्मीनान से बोले। मैं क्या जताऊँगा तुम पर? इस कदर ढीठ बंदे को असर भी क्या होना है? अल्लाह के लिए फरमान, खामोश हो जाएं। और अरहम बेटा, जा तुम अपने कमरे में, नबीला भराई हुई आवाज़ में कहते हुए गिड़गिड़ाई थी। उसी पल मोमना सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। अरहम के चेहरे के तासुरात पल भर में बदल गए। चेहरे की सख्तियों में नरमी झलकने लगी। अरहम के लबों की मुस्कान ने नबीला को हैरान कर दिया। उसकी नज़रों के ताक़ुब में उन्होंने मुड़कर देखा और फिर ठंडी सांस भरकर रह गई। क्या बात है बेटा, आज देर से उठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मोमना ने झुककर मामू का सलाम किया था। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। अरहम एक मरतबा फिर बाप के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया। सर में बहुत दर्द था, इसीलिए नमाज़ पढ़कर सो गई थी। वो नौमी को गोद में लेकर आहिस्तगी से बोली थी। अरहम ने चौंक कर उसके सते हुए चेहरे की तरफ देखा। तो कोई टैबलेट वगैरह ले लेनी थी। उसकी मुदाखलत पर फरमान की पेशानी पर सलवटें नमदार हुईं। मोमना ने भी नागवारी से उसे देखा, जबकि वो लबों पर असली दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए नबीला को देख रहा था, जो कि उसे उठने का इशारा कर रही थी। तुम अपने मशवरे अपने पास संभाल कर रखो, फरमान इस्तेहज़ाइये बोले। मेरे मशवरे ही मुस्तकबिल में इसके काम आने वाले हैं, डियर बाबा साहिब। वो आंखों में शरारत लिए मोमना के सुर्ख चेहरे पर निगाह डालकर बहुत कुछ जताते हुए बोला था और फिर इत्मीनान से कुर्सी घसीट कर उठा और तेज़ कदमों से चलता हुआ डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। मोमना मारे शर्म और गुस्से के सर नहीं उठा पा रही थी, जबकि फरमान भी तिल मिलाते हुए उठ गए। वो अपनी गोद में हमकती नौमी को कंधे से लगाए लाउंज में चली आई थी। उसकी आंखों में नमी थी, जो कि नबीला की आंखों से पोशीदा नहीं रह सकी। ना परेशान हो बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा। मामी जी, ना जाने ये अरहम चाहता क्या है। मामू भी इस कदर फ़िक्रमंद रहते हैं उसकी तरफ से, मगर ये। वो गाल पर फिसलता आंसू पहुँच कर तल्खी से बोली थी। नबीला अब और तवील सांस भर के रह गई। तो फिर क्या सोचा है आपने? रात के 1 बजे दीवार कूद कर घर में दाखिल होने के बाद उसने नहायत एहतियात के साथ किचन में झांका, लाइट ऑन की, खाना गर्म करके खाया और फिर उसी एहतियात के साथ दबे पाँव फरमान के कमरे में चला आया। लाइट ऑन करने के बाद उन्हें गहरी नींद से जगाया और फिर सामने रखी कुर्सी पर बैठकर बड़े मासूम अंदाज में पूछा। वो कुछ लम्हे तो आंखें फाड़े मशकूक नज़रों से उसे घूरते हुए और फिर उसका मुतालबा सुनकर गोया फट पड़े। ऐसी नाहनजार बेगैरत औलाद ना होती तो बेहतर था, ना जाने किस गुनाह की सज़ा हो तुम। ये मेरे सवाल का जवाब तो ना हुआ। अरहम ने नहायत मासूमियत से उन्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो चिल्ला उठे, नबीला, नबीला। उनके चीखने पर बराबर वाले कमरे में सोई नबीला भागम भाग फूली सांसों समेत कमरे में आई और फिर अरहम को मौजूद देखकर उनके आसाब पर कोया भारी पत्थर पड़ा था। वो सुस्त सी पड़ गई। क्या बात है? इससे पूछो, रात भर आवारागर्दी करके अब 1:30 बजे मेरे कमरे में क्या लेने आया है? ये ज़हनी मरीज़ पागल हो चुका है, बिल्कुल पागल, फरमान ने तनफ्फुर और हिकारत से कहा और फिर नबीला के हाथ से पानी का ग्लास लेकर दीवार से दे मारा। एक चनाके की आवाज़ आई थी। ग्लास की किरचियाँ जा बजा बिखर गईं। नबीला ने नम आंखों से अरहम की तरफ देखा
اور پھر التجائیہ لب و لہجے میں بولی، ارحم میرے بچے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا صبح نہیں ہونا تھی؟ تم بنا حد کر دیتے ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو ہمیں؟ میں تنگ کر رہا ہوں یا پھر آپ لوگ مجھے زج کر رہے ہیں؟ یہ بخاری صاحب کیا لینے آئے تھے آج؟ وہ کڑے تیوروں کے ساتھ استفسار کر رہا تھا۔ نبیلہ گڑبڑا سی گئیں، جبکہ فرمان بھڑک اٹھے، یہ میرا گھر ہے اور مجھ سے ملنے یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ آپ سے ملنے آئے تھے یا پھر آپ نے انہیں بلوایا تھا؟ ارحم نے تنک کر کہا۔ فرمان تان پیس کر رہ گئے۔ ارحم اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا کہ وہ اسے سمجھتے تھے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے خود پر قابو پا کر تحمل سے کہا۔ پھر وہی بات، میں تنگ آ گیا ہوں ایک بات دہرا کر، وہ چیخا اور پھر ماں سے مخاطب ہوا، امی کہتے ان سے کہ آج کے بعد مومنہ کے رشتے کے سلسلے میں اگر کوئی آیا تو گولی سے اڑا دوں گا اسے۔ وہ غضبناک ہو کر اٹھا اور پھر تنفن کرتا باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں کی اوٹ میں کھڑی مومنہ حق تک اس کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں پھیلی نمی کو ہتھیلی کی پشت سے پہنچتے ہوئے اس نے دل میں اٹھتی نفرت کی لہر کو دبایا اور پھر تیزی سے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلی آئی۔ غصے اور اشتعال کے باعث وہ دستک دینا بھی بھول گئی تھی۔ وہ جو شرٹ کی بٹن کھول کر واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا، مومنہ کو آندھی طوفان کی طرح آتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مومی تم نام مت لو میرا اپنی گندی زبان سے، کمینے، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ ہاں بولو۔ روندھی ہوئی آواز میں اس کے کندھے پر مکے برساتے ہوئے وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ماموں پریشان تھے، مامی جی بالکل، اور کرن متنفر ہو رہی تھی۔ اپنی دوستوں کے ساتھ اس کے متعلق طنزیہ گفتگو کرتی کرن اسے بہت بدلی سی لگ رہی تھی۔ کالج سے گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ کرن کا رویہ اور تلخ لب و لہجہ اس کے دل پر گویا خنجر چلا گیا۔ پہلے خود ہی ادائیں دکھا کر اپنا اسیر کرتی ہو اور پھر وہ کینٹین میں آئی تو کرن فریحہ لوگوں کے ایک گروپ میں بیٹھی بڑی اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب جاب چھٹی ہے تو راہیں بدل لی ہیں۔ ایسی سرپرست لڑکیوں کو دل چاہتا ہے کہ قتل ہی کرتے ہیں، دوسروں کے دلوں کے ساتھ کھیل کر نہ جانے کس حس کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ کرن بات فریحہ سے کر رہی تھی اور دیکھ اسے رہی تھی۔ مومنہ کے تو بدن میں گویا جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ ٹانگیں بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں، جبکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے اپنی بہنوں جیسی بے حد پیاری کزن کو دیکھ رہی تھی، جو کہ نہایت بے دردی سے اس پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ مومنہ مرے قدم اٹھاتی کینٹین کے احاطے سے باہر نکل آئی۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتی کہ تم نے کب دیکھا ہے مجھے ادائیں دکھاتے ہوئے، محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے، مگر دل میں اٹھتی شدید خواہش کو دبائے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے گھر چلی آئی تھی۔ اور پھر آتے ہی بخاری انکل اور ان کی بیگم سے سامنا ہو گیا۔ ان کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں بھی ہمراہ تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بخاری انکل کی آمد کا کیا مقصد ہے۔ ماموں جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ارحم سے جان چھڑا سکیں۔ ارحم جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتی تھی، اس کا نام سننا بھی اسے گوارا نہیں تھا، کجا کے زندگی بھر کا ساتھ۔ اس وقت بھی وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی جب ماموں کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ارحم کی بلند آواز سنی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کمینے کا گلا دبا دے۔ اس بات سے بے نیاز کہ باپ دل کا مریض ہے، وہ اپنی ہی اکڑ اور گھمنڈ میں مبتلا ان سے بے وجہ الجھ رہا تھا۔ ارحم کے نکلتے ہی گویا اس پر جنون سوار ہو گیا۔ اس کے کمرے میں ہی خوب چیخ چلا کر اور دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ ارحم اسے یک ٹوک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مومنہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ارحم کی شرٹ بھی پھاڑ دی تھی۔ وہ بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ سے ہٹا کر الماری کی طرف بڑھا۔ ایک دوسری شرٹ نکال کر اس نے ہینگر بیڈ پر اچھالا اور پھر تیزی سے باہر نکلتی مومنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑا غصہ آتا ہے میری جان کو، کیا پھول جھڑے ہیں تمہارے لبوں سے، ایک دفعہ پھر بولنا۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بڑے دلکش انداز میں بولا۔ مومنہ کا رواں سلگ اٹھا۔ جو تم چاہتے ہو نا وہ قیامت تک نہیں ہوگا، خود کو ختم کر لوں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ نفرت سے بولی۔ ارحم نے قدرے سختی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی سعی میں وہ اس کے قدرے قریب ہو گئی تھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کندھوں کو دونوں ہاتھ سے تھاما اور بولا، کتنی مرتبہ تم سے کہا ہے یہ مرنے مارنے کی باتیں نہ کیا کرو، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ پر مر مٹو، کچھ فائدہ بھی تو ہو۔ نچلے لب کو کونا دانتوں تلے دبا کر اس نے مومنہ کے گال کو چھوا تھا۔ اسے گویا کرنٹ لگا۔ چھوڑو مجھے۔ آج اگر خوش قسمتی سے ہاتھ لگی ہو تو کیوں کر موقع گوایا جائے۔ چلو تھوڑی دیر بیٹھو میرے پاس، باتیں کرتے ہیں، کچھ میرے دل کی سنو، کچھ اپنی سناؤ۔ ویسے بھی اب تو رات گزر ہی چکی ہے، فجر کا وقت ہونے والا ہے ملانی صاحبہ، پھر جا کر نماز پڑھ لینا۔ وہ نرم آواز میں کہتا اس کا ہاتھ پکڑے صوفے تک آیا۔ مومنہ نے گھبرا کر اسے پرے دھکیلا، مگر شاید وہ بھی فولاد کا بنا تھا۔ جب کچھ اثر نہ ہوا تو وہ بے بسی سے چیخی، ارحم میرا ہاتھ چھوڑو۔ ایک بات کہوں مومنہ، مجھے ضدی اور منمانی کرنے والی عورتیں قطعاً پسند نہیں ہیں، یہ ہر دھرمی مجھے بہت بری لگتی ہے۔ چلو بیٹھو یہاں۔
اسے صوفے پر پٹک کر عین اس کے سامنے کشن لے کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ مومنہ کا کلیجہ گویا حالت میں آن پھنسا۔ اس وقت وہ اپنی جذباتیت کو کوس رہی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس منحوس کے کمرے میں آنے کی؟ مومنہ تنفر سے سوچتے ہوئے اٹھی۔ مجھے جانے دو۔ کہاں جانا چاہتی ہو پاگل لڑکی؟ بتاؤ مجھے۔ تمہارے سارے راستے میرے دل کی طرف آتے ہیں، خواہ مخواہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی راہ کھوٹی نہ کر لینا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولتا مومنہ کو اس پل کافی مختلف لگا۔ بابا تمہیں مجھ سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں برا برا ہوں اور دوسرے سب بہت اچھے ہیں، اور وہ بخاری کا بیٹا۔ ارحم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خیر چھوڑو اسے۔ مومنہ کو سیرت سے اٹھتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مومنہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ ارحم سیٹی پر کوئی شوق دھن گنگناتا ہوا بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا تھا۔ اگلی صبح بڑی خاموشی کے ساتھ آنگن میں اتری تھی۔ رحیم بھائی آفس جا چکے تھے، سامنے بھابھی اپنی کسی فرینڈ سے ملنے چلی گئی تھیں، اور ماموں کسی دوست کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ مومنہ کچن سمیٹ کر ماسی سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا کر مامی جی کے کمرے میں آئی تو ان کی گود میں سر رکھے ارحم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ امی، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے بیٹے کے سر پر صحرا سجے؟ ویسے سنا ہے ماؤں کو تو بڑی آرزو ہوتی ہے، اور آپ نہ جانے کیسی مائیں۔ بیٹا بیاہ کے لیے بےتاب ہوا جا رہا ہے، جبکہ اماں جان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے تو ارحم، شرم نہیں آتی کیا؟ ماں جی نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ اچھا، اگر شرماؤں تو پھر مان جائیں گی آپ؟ وہ اب بھی خیر سنجیدہ تھا۔ مامی جی نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیشانی کو چوما اور بولی، تجھ جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا میں اس سے تیری شادی کر دوں گی۔ وعدہ رہا؟ پکا وعدہ، بس تم مومنہ کو بھول جاؤ۔ تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے، میں ان کے مزاج کو جانتی ہوں۔ نبیلہ اس کے چہرے پر یک لک پھیلتی افسردگی کو دیکھ کر آہستگی سے بولی تھی۔ کچھ پل تو ارحم بول نہیں پایا تھا، پھر جب بولا تو اس کا لہجہ کٹیلا تھا۔ وہ کسی کی نہیں مانتے، نہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں، تو پھر میں بھی ان کا بیٹا ہوں، وہی کروں گا جو میرا دل کہے گا۔ مامی جی نے پھر نہ جانے کیا کہا تھا۔ مومنہ الٹے قدموں لوٹ آئی۔ کچن میں کرن کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ مومنہ چونک گئی۔ تم کالج نہیں گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ اس نے کپ میں چائے ڈیلی اور بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مومنہ کا دل بوجھل ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائے۔ اس کشیدہ گھٹے گھٹے ماحول میں دم الجھ رہا تھا۔ پھر بہت سے دن خوشگوار گزر گئے۔ ارحم ان دنوں کم کم ہی گھر آ رہا تھا۔ مامی جی بھی قدرے سکون میں ہو گئی تھیں، کیونکہ ارحم کو ایک مرتبہ پھر خوش قسمتی سے جاب مل گئی تھی۔ اسے مصروف دیکھ کر ماموں جی بھی مطمئن ہو گئے۔ بس ایک مومنہ تھی جسے کسی پل سکون نہیں تھا۔ آتے جاتے ارحم کے شوق فکرے بے باک نگاہیں اسے بہت ڈسٹرب کرتی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی بہت نڈر تھا، اس کی خاموشی پر مزید دلیر ہو گیا۔ اداس لمحوں کے رت جگہوں میں ہر ایک لمحہ بکھر گیا ہے۔ پھر ایسے موسم میں کون آئے، کوئی تو جائے، تیرے نگر کی مسافتوں کو سمیٹ لائے، تیری گلی میں ہماری سوچیں بکھیر آئے، تجھے بتائے کہ کون کیسے اچھالتا ہے وفا کے موتی۔ تمہاری جانب کوئی تو جائے، میری زبان میں تجھے بلائے، تجھے منائے، تیری حالت تجھے بتائے، تجھے رلائے، تو اپنے دل کو بھی چین آئے۔ ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کچن میں کھڑا وہ مسلسل گنگناتے ہوئے چائے بنا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کنکھیوں سے برتن دھوتی مومنہ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، جو کہ ماتھے پر بل لیے انتہائی ناگواری سے اسے سننے پر مجبور تھی۔ ایک کپ دھو کر دو۔ برنر بند کر کے اس نے پتیلی نیچے رکھی۔ مومنہ نے بغیر کچھ کہے کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اتنی للچائی نظروں سے میری چائے کو تو نہ دیکھو۔ وہ جو اس برائے نام پتی والی چائے کو بغور دیکھ رہی تھی، ایک دم ہی نگاہیں ہٹا کر برتنوں کے ڈھیر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیو گی؟ بے حد سہولت سے کچن ٹیبل پر چائے کے سپ لیتا وہ بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں بھی کون سا تمہیں دے رہا ہوں، بس ایویں صلہ ماری تھی۔ تم باہر نہیں جا سکتے؟ اس کی بک بک سے تنگ آ کر مومنہ نے کرا کر کہا۔ نہیں۔ ارحم نے خالی کپ اس کی طرف بڑھایا اور پھر بہت مزے سے بولا، اگر میں چلا جاؤں تو پھر تمہیں دیکھے گا کون، ستائے جلائے گا کون؟ نانا، میں دنیا سے جانے کی بات نہیں کر رہا، تم اتنے خوش نہ ہو۔ تم جاؤ گے یا پھر میں ماموں کو بلاؤں؟ مومنہ نے پلیٹ پٹک کر غصے سے کہا۔ یہ ماموں کی دھمکی بھی خوب ہے۔ ارحم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مومنہ کو اس کی دل جلانے والی مقابل کو زد کرنے والی اسی مسکراہٹ سے چڑ تھی۔ تم بہت ڈھیٹ ہو۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، میری شان میں کچھ اور بھی قصیدے پڑھ دیجیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ ارحم نے ٹیبل بجا کر دلنشیں انداز میں کہا۔ مومنہ نے ٹونٹی بند کر کے چادر سے ہاتھ پہنچے اور پھر تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ دروازہ زوردار دھماکے سے بند کر کے وہ پلنگ پر ڈہ گئی تھی۔ ارحم کی فضول باتوں کو مسلسل سوچتے ہوئے وہ بھنا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے کن پٹیاں دباتے ہوئے اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا، اور ایک بات تو طے تھی کہ اسے ارحم کا ساتھ کسی بھی حال میں قبول نہیں تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جب وہ اپنے 6 عدد دوستوں کے ساتھ ڈکیتی کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔
उन दिनों वो स्कूल में थी जबकि अरहम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। अखबार में छपने वाली खबर को पढ़कर कई लम्हे वो गुमसुम सी रही और फिर गिनती के वक्तों के साथ उसने रूह फरमा खबर मामी जी को सुनाई थी। मगर वो तो दोस्तों के साथ मरी गया है, मामी जी ने टूटे लहजे में बामुश्किल कहा। उनका दिल उस शर्मनाक हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी था। सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठते हुए उन्होंने मोमना की तरफ देखा, जो कि खुद भी बेयकीन से खड़ी थी। रात तक बात दूर दूर तक फैल गई, पूरे ख़ानदान वालों को भी पता चल गया। मामू ने सुना तो दिल पकड़ कर बैठ गए। रहीम भाई की हिम्मत बल्कि मेहरबानी की वजह से वो एक रात थाने में रहने के बाद घर आ चुका था, मगर मामू की किताब से बच ना पाया। उन्होंने पहली मर्तबा उस पर हाथ उठाया था, लातों घूंसों और डंडों के साथ उसकी पिटाई की और फिर घर से भी निकाल दिया। पूरी रात फुटपाथ पर पड़े रहने के बाद वो अपने उसी दोस्त के घर चला गया। उसकी गमज़दा दास्तान सुनकर दानिश कितने ही पल हंसता रहा। अरहम होन पीछे उसकी लन तरानियाँ सुनता रहा, फिर फ़ौरन ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला फुसला कर मना लिया। दानिश के साथ रहते हुए उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो किस किस्म के मिजाज का मालिक है। शराब और शबाब का दिलदादा वो एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था, जिसके वालिदैन ने उन्हीं हरकतों की वजह से घर से निकाल दिया था। इतनी सी उम्र में दानिश ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे। चोरी डकैती की वारदातों के अलावा वो इखलाकी हदूद से गिर चुका था, और दानिश के साथ रहते हुए ये कैसे मुमकिन था कि अरहम भी इस गंदगी से बच पाता। तकरीबन 3 माह बाद रहीम भाई ने उसे दानिश के फ्लैट से ढूंढ निकाला था। इस दौरान उसमें कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी थीं, उससे सब नावाकिफ़ थे। रहीम भाई उसे ज़बरदस्ती घर ले आए थे और उन्हीं के मजबूर करने पर उसने मामू से माफ़ी भी मांग ली थी। वो कितना बदल चुका था, नबीला उसके अंदाज़ मुलाहिज़ा करके होलती रहती थी। रहीम भाई ने एक दफ़ा फिर उसे दरसगाह की राह दिखाई। सच चुका कि उसने तालीमी सिलसिले को दोबारा जोड़ लिया था, मगर अपने दोस्तों के साथ उसने नहीं छोड़ा था। मामू के धमकाने पर वो बदलिहाजी पर उतर आया था। कुछ सोचकर उन्होंने अरहम को उसके हाल पर छोड़ दिया। मोमना और किरण उन दिनों मैट्रिक के पेपर्स देकर फारिग हुई थीं। वो और किरण दोनों कोई कोर्स करने के मुतालिक सोच रही थीं। उन दोनों के दरमियान बहस भी उसी बात पर हो रही थी। उसका ख्याल था कि कुकिंग का कोर्स कर लिया जाए, जबकि किरण का कंप्यूटर की तरफ रुझान था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस व तकरार में इस कदर उलझी थीं कि अरहम के आने का पता ही नहीं चला। चौंकी तो तब जब अरहम उनके करीब आकर बैठ गया। क्या फजूल तकरार किए जा रही हो, पहले कुकिंग का फिर कंप्यूटर का। अरे वाह, ये ठीक है, किरण ने चुटकी बजाई। मोमना को भी ये मशवरा पसंद आया। वो दोनों एक मर्तबा फिर बातों में मसरूफ़ हो गई, मगर मोमना का सारा ध्यान अरहम की तरफ था। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि अरहम उसे बहुत गौर से देख रहा है। पहले पहले उसने अपना वहम जाना, मगर अरहम का यूँ बेहद बेबाकी से देखना उसे बहुत बुरा लगा। उसकी निगाहों में ना जाने कौन से जज्बे ठाठे मारते थे। मोमना कभी जान नहीं पाई थी, या फिर जानना चाहती ही नहीं थी। अरहम के बारे में सोचते सोचते उसका दिमाग फोड़े की तरह दुखने लगा था। वो कुछ देर सोना चाहती थी। अभी आंख लगे थोड़ी देर हुई थी जब अजीब सी गैर मानूस चोट पर उसकी आंख खुल गई। चकराते सर को थामते हुए वो बिस्तर से उठी और फिर स्लीपर पैरों में अर्ज कर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली आई। लाउंज में अरहम खड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और मामी जी उसे मिलामती नज़रों से देख रही थीं। शुक्र करें मैंने इस कमीने को जान से नहीं मार दिया। माँ के गुस्सेले तेवर देख कर वो कतरे नरम पड़ा। अरहम, तुम एक जगह टिक कर नौकरी क्यों नहीं करते? हर नई जगह पर दुश्मनियाँ पाल लेते हो। क्यों नहीं तुम्हें सब्र तहम्मुल का मादा? किसी बात को बर्दाश्त भी कर लिया करो। हर एक को रियाया समझ रखा है तुमने। वो तासुब से कहते हुए रो रही थी। शुक्र किया था कि एक दफ़ा फिर काफ़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, मगर तुम्हारी करतूत। बस अम्मी, आपको तो सारी खराबियाँ मुझ में ही नज़र आती हैं। उस घोंसू का तो कोई कसूर नहीं था जो खामखा फन्ने खान बना रोब झाड़ रहा था मुझ पर। उसने पानी का गिलास भरा और कटाकट चढ़ा गया। सारी दुनिया बुरी है, बस एक तुम ही अच्छे हो, नबीला ने तल्खी से कहा। वो ग्लास टेबल पर रख कर उनके करीब बैठ गया। तारीफ़ का शुक्रिया। वो उनके घुटने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। बस करो अरहम, ना सताया करो मुझे। नबीला की आंखें भर आईं। मोमना गहरा सांस खारिज करती किचन की तरफ बढ़ गई। ये तो उसका मामूल था, हर नई नौकरी को बगैर किसी वजह के लात मार आना। अब भी न जाने क्या मामला था। वो जलते कुड़ते आलू छीलने लगी। रात को रहीम भाई घर आए तो उस नई खबर ने उन्हें बना कर रख दिया था। काफ़ी देर गरज बरस कर जब वो खामोश हुए तो मामूल शुरू हो गए। वो इत्मीनान से खाना खाकर एक दफ़ा फिर बाहर निकल गया। रिज़ल्ट आने के बाद किरण ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, जबकि मोमना मामू के बेहद इसरार पर भी रजामंद नहीं हुई थी। अरहम की मशकूक सरगर्मियाँ इसी तरह जारी थीं। रात रात भर घर से गायब रहना, देर से आना और दिन चढ़े तक सोना। मामू और अरहम की बहुत दिन से कोई झड़प नहीं हुई थी। घर की फ़िज़ा पुरअमन थी। मामू ज़मीनों के हिसाब किताब के सिलसिले में मुल्तान गए थे। हफ्ता भर बाद उनकी वापसी हुई थी। उनके साथ उनके अजीज़ जान दोस्त हयात उमर भी थे। वो और सामिया भाभी किचन में घुसी खाना बना रही थीं। किरण पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में गोशा नशी हो चुकी थी। खाना बनाकर मोमना ने टेबल पर लगाया। अरहम की मुलाकात मामू से खाने की मेज़ पर हुई थी।
اس نے بڑے غور سے حیات عمر کو دیکھا تھا، تاہم اس نے کچھ بولنے سے گریز کیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد گرین ٹی کا دور چلا۔ خلاف معمول ارحم بھی ان کی محفل میں بیٹھ گیا۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ ماموں جی کے کہنے پر مومنہ حیات عمر کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے اٹھ گئی۔ سب کے اٹھنے کے بعد ارحم بھی خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے فرمان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے آتے دیکھ کر چونک سے گئے۔ ارحم خاموشی سے ان کے مقابل بیٹھ گیا اور پھر ان کی طرف دیکھے بغیر آہستگی سے بولا، یہ حیات انکل کیوں آئے تھے؟ آپ ان سے مل آئے تھے، پھر انہیں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چھٹی حص جو پیغام دے رہی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ فرمان نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور اس کی طرف رخ کیا۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب یہاں سے چلتے جاؤ، میں تم سے کلام کرنا نہیں چاہتا۔ بابا پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا۔ میں مومنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارحم کی لہجے میں پہلے جیسی تندی نہیں تھی، وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ بابا کی خاموشی نے اسے کسی طوفان کی آمد کا پتہ دیا، اسی لیے وہ الرٹ ہو گیا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ بابا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ پہلی مرتبہ تحمل سے بولا۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اور نبیلہ کو اندر آتا دیکھ کر وہ ایک پل کے رکا۔ ارحم تم ادھر ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، یہ لو تمہارا فون ہے۔ نبیلہ نے کارڈلیس اس کی طرف بڑھایا۔ ارحم نے کارڈلیس ہاتھ میں پکڑ کر آف کا بٹن دبا دیا۔ فرمان سامنے رکھی کتاب میں گم ہو چکے تھے۔ ارحم نے نہایت اطمینان سے ان کے سامنے رکھی کتاب کو اٹھا لیا اور پھر ماں کی طرف رخ کیا۔ امی، آپ کے شوہر کی عدالت میں اپنا کیس رکھا ہے، بتائیں آپ کس کا ساتھ دیں گی؟ خلاف توقع بڑے خوشگوار لہجے میں بول رہا تھا۔ نبیلہ کو بے حد حیرت ہوئی۔ تم یہ مقدمہ ہار جاؤ گے، لہٰذا اس ٹاپک کو کلوز کر دو۔ فرمان رکھائی سے بولے، یہ آپ کی بھول ہے۔ ارحم نے سنجیدگی سے کہا، بڑی خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ فرمان تلخی سے بولے، آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ نبیلہ گھبرا اٹھی۔ حیات عمر کو آپ بھجوائیں گے یا پھر میں انہیں چلتا کروں؟ ارحم سحر خند ہوا۔ کسی بھی قسم کی فضول حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انہوں نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، آپ بھی کسی بھی قسم کا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ مومنہ میری محبت ہے اور میری ہی بیوی بنے گی۔ وہ اٹھتے ہوئے کٹیلے لہجے میں بولا۔ فرمان نے کچھ سوچتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں بیٹھو اور نبیلہ تم فیصلہ کرنا، فرمان نے آہستگی سے کہا اور پھر سنجیدگی سے بولے، یوں سمجھ لو کہ تم اس وقت ارحم کی ماں نہیں ہو اور نہ ہی مومنہ کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ میں تمہارے سامنے 2 پروپوزل رکھتا ہوں۔ ایک تو حیات کا بیٹا ہے، نہایت شریف، باعزت پیشے سے منسلک، کردار کا مضبوط اور صوم و صلات کا پابند ہے، گھر میں خوشحالی بھی ہے، قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ میرا بیٹا ہے، خوبصورتی ہے مگر صرف ظاہری، کام دھام کرتا نہیں، خوبی بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے، کردار کے بارے میں بھی مشکوک ہے، لوٹ مار کرنے والوں میں بھی شامل رہا ہے۔ اب انصاف سے کام لو، بتاؤ کہ کون سا پروپوزل بہتر ہے، جو تم کہو گی وہی ہوگا، یعنی کہ جس کے حق میں تم فیصلہ دو گی میں منظور کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے ارحم کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گویا لہو ٹپک رہا تھا۔ ہاں بھائی بولو، فرمان نے نبیلہ سے کہا۔ میں کیا کہوں؟ وہ جزبز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فرمان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، بہت جلد نوکری مل جائے گی۔ وہ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سرت سے بولا تھا۔ فرمان کے سامنے رکھا چشمہ اٹھا کر لگایا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ چند پل انہیں دیکھنے کے بعد دروازہ دھماکے سے بند کرتا تنفن کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نبیلہ شوہر سے مخاطب ہوئی، کیوں اتنا سخت دل کر لیا آپ نے؟ مان جائیں اس کی بات؟ مان جاؤں یعنی کہ مومنہ کی زندگی جہنم بنا دوں، اسے دلدل میں پھینک دوں؟ وہ تنفر سے بولے تھے۔ نبیلہ ہاتھ مسلتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، اور بس مزید کچھ مت کہو۔ فرمان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ کل حیات چلا جائے گا، چند دن تک وہ اور اس کی بیوی دونوں آئیں گے۔ چھوٹی سی رسم کرنے کا ارادہ تھا میرا، اب سوچا ہوں کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہ ہی پڑوں۔ اگلے ہفتے مومنہ کا نکاح ہے، تم خفیہ تیاری رکھو، سامیہ سے بھی کہہ دو، اور ہاں اس کمینوں کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ پھر کتاب کھول کر اس میں گم ہو چکے تھے۔ نبیلہ آنکھیں دوپٹے سے رگڑتی کھڑی ہو گئیں۔ اگلی صبح حیات عمر ملتان روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے ساتھ ہی ارحم نے سکون بھرا سانس لیا تھا۔ ایک نادیدہ بوجھ کندھوں سے ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر اس نے پرانی روٹین شروع کر دی تھی۔ صبح کا گیا، رات بہت دیر سے گھر لوٹتا، زیادہ تر کتابوں میں ہی سر گھسائے رکھتا، یا پھر طرح طرح کے نوٹس بنائے جاتے۔ رحیم بھائی کے بتانے پر پتہ چلا کہ وہ ان دنوں CSS کی تیاری کر رہا ہے۔ فرمان نے سنا تو بے حد حیران ہوئے۔ نبیلہ البتہ بہت خوش تھیں۔ ان کے سجدے ایک دفعہ پھر طویل ہو گئے۔ ایک مومنہ تھی جسے کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ دن اتوار کا تھا۔ کرن ناشتے کے بعد اپنی سہیلی نادیہ کے گھر چلی گئی تھی۔ سامیہ بھی رحیم بھائی کے ساتھ اپنے میکے گئی تھی۔ صرف ماموں اور مامی جی گھر پر تھے۔ ارحم رات کو بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد برتن سمیٹ کر دھوئے، پھر کچن اور لاؤنج کی صفائی کی۔
ماسی آج چھٹی پر تھی۔ پائپ اور جھاڑو لے کر وہ صحن میں آئی۔ پہلے پتوں اور پھولوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالا اور پھر پائپ لگا کر صحن دھونے لگی۔ پانچے چڑھائے، دوپٹہ اتارا اور بڑے مگن انداز میں صحن دھو رہی تھی جب ارحم کی بائک صحن میں آ رکی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے پائپ سمیٹ کر وائپر لگانے لگی۔ ارحم اندر جانے کی بجائے اس کے قریب چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر؟ یہ ماسیوں والا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ اس کے دلکش نقوش دیکھتے ہوئے شگفتگی سے بولا۔ مومنہ اس کی نظریں محسوس کر کے دوپٹہ اچھی طرح پھیلا لیا اور پھر وائپر اور جھاڑو اٹھا کر پچھلے صحن میں رکھنے کے لیے چلی گئی۔ ارحم ہونٹوں کی تلاش میں مسکان دبائے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مومنہ کچن میں آئی تو ارحم کو ایپل شیک بناتے دیکھ کر چونکی اور پھر سبزی کی ٹوکری اٹھا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد ارحم بھی جگ گلاس اٹھایا گیا۔ کب تک غم کی تصویر بنی رہو گی؟ نکل جاؤ اس دکھ کی کیفیت سے، منگنیاں تو ٹوٹتی ہی رہتی ہیں۔ جگ میں برف کے کیوبس ڈالتے ہوئے اس نے چڑی لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی ظالم نظروں سے نہ دیکھو، سچ مچ مر جاؤں گا۔ اسے مسلسل بولتا دیکھ کر مومنہ نے چھری پٹکی اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو ادھر۔ مومنہ کو اٹھتا دیکھ کر اس نے ہانک لگائی۔ وہ سنی انسنی کر کے مامی جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی جارحانہ تیور لیے اس کے پیچھے ہی گیا۔ مامی جی اسے آندھی طوفان کی طرح آتا دیکھ کر دہل گئیں۔ مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ آنا تو آخر تم نے میری ہی پناہوں میں ہے، تو پھر اتنا گریز کیوں؟ اس کا گداز بازو اپنی آہنی گرفت میں لے کر وہ سختی سے بولا۔ ارحم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نبیلہ بمشکل اٹھی تھی۔ بتاؤ نہ جانم، خاموش کیوں ہو؟ اس کی گردن کے گرد بازو حمال کر کے ارحم نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لہرا کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی اس میں۔ ارحم ساکت نظروں سے کچھ پل اسے گھورتا رہا اور پھر جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر گرا دیا۔ نبیلہ نے لپک کر اسے تھاما تھا ورنہ شاید وہ چکنے فرش پر آن گرتی۔ ارحم کے خونخوار تیور دیکھ کر نبیلہ کی جان پر بنائی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا مومنہ ڈیئر۔ میرا باپ کہتا ہے ارحم بہت برا ہے، میں تمہیں برا بن کر دکھاؤں گا۔ وہ دھیمے لہجے میں گرا کر بولا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نبیلہ سیرت سے نیم بے ہوش مومنہ کی طرف لپکی تھی۔ ایک ہفتہ لگاتار گھر میں رہنے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ فرمان نے اسی موقع کو غنیمت جان کر ملتان فون کر کے حیات عمر کو بلوا لیا تھا۔ وہ اپنی 2 بیٹیوں اور بہو کے ساتھ رات کو آ گئے تھے۔ خوب لدے پھندے سے پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکروں سمیت گھر میں نامانوس سی ہلچل مچ گئی تھی۔ سامیہ بھابھی اور مامی جی بازار کے چکر لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ کرن اس تمام ہنگامے سے قطعاً بے نیاز نظر آتی تھی۔ اس نے مومنہ کے ساتھ بات چیت بالکل بند کر رکھی تھی۔ مومنہ چاہ کر بھی اس کے بیگانگی بھرے رویے کو کھوج نہ سکی۔ جمعے والے روز دوپہر کے وقت اس کا نکاح تھا۔ مومنہ کی 2 خالائیں، ایک پھپھی اور دیگر رشتہ دار صبح ہی آ پہنچے تھے۔ لڑکیوں بالیوں نے ڈھولک منگوا لی تھی اور اب بے سرے راگ الاپے جا رہے تھے۔ لاؤنج میں ایک طوفان بدتمیزی مچا تھا۔ بچے چلا چلا کر ماؤں کے دوپٹے پکڑے رونے دھونے میں مصروف تھے۔ کچھ بزرگ خواتین بڑے کمرے میں سر چوڑے کانوں میں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ یقیناً غیبتیں ہی تھیں جاری ہوں گی یا پھر اس اچانک نکاح کی وجہ معلوم کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی ہوں گی۔ کچھ مہمان خواتین اور بے حیا لڑکیاں جن نظروں سے مومنہ کو دیکھتی تھیں وہ اپنے آپ میں ہی کٹ کر رہ جاتی۔ جی چاہتا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ کسی سے نکاح میں لانے کے لائق نہیں رہی تھی وہ۔ ارحم نے پورے خاندان میں جس طرح سے رسوا کیا تھا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ وہ انہیں کاٹدار طنزیہ نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس نازک وقت میں اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کو یوں بے صاحبہ نہ ہونے دیتے۔ وہ پہرے ان کی تصویر تکتی اور ان سے باتیں کرتی۔ دل زیادہ گھبراتا تو مامی جی کی آغوش میں سر چھپا لیتی۔ اس کڑے وقت میں اسے کسی بہت اپنے کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی ایسا دوست ہمراز جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے خدشات کہہ ڈالتی۔ دل کی بھڑاس بھی خوب نکالتی۔ کرن کا رویہ اسے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ اس سے متنفر تھی۔ بات کرنا تو دور، وہ مومنہ کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ کرن کے متعلق سوچتے ہوئے بے اختیار ہوتی۔ سامیہ بھابھی کسی کام کے سلسلے میں ادھر آئیں تو اسے روتا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کیا بات ہے گڑیا؟ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ سب کے درمیان بیٹھو، ہنسو بولو۔ وہ اس کے منہ کے باوجود زبردستی اٹھا کر لاؤنج میں لے آئی تھیں۔ لڑکیوں نے اسے دیکھ کر اپنے والیوم مزید بلند کر لیے۔ اسی پل بارات آ جانے کا اعلان ہوا۔ شہروز کی 2 بھابھیاں ماں اور رشتہ دار خواتین ابھی ابھی پہنچی تھیں۔ ان کے آنے کے ساتھ ہی بھگدڑ مچ گئی۔ مامی جی کے کہنے پر مومنہ کو اوپر پہنچا دیا گیا تھا۔ اسی پل مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ سامیہ بھابھی مہمانوں کی توازن میں لگی ہوئی تھیں۔ کرن ہنوز غائب تھی۔ مومنہ لرزتے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے ہی شہروز کی بہنیں بھاری بھرکم شاپر اٹھائے چلی آئی تھیں۔ اب وہ بڑے دلار سے مومنہ کو ایک ایک چیز دکھا رہی تھیں۔ وہ بے دلی سے دیکھتی رہی۔ شہروز کی چھوٹی بہن مومنہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔
اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکان تھی۔ وہ بار بار فرد محبت سے اس کے ساتھ لپٹ جاتی۔ میرے ابا کی پسند لاجواب ہے، شہروز کی آپا نے پیار سے کہا۔ اسی پل سامیہ بھابھی بڑی سی چادر لے کر اندر آئیں۔ ان کے پیچھے ایک بزرگ اور رحیم بھائی بھی تھے۔ سامیہ بھابھی نے اشارے سے تمام لڑکیوں کو باہر نکلنے کو کہا۔ ان کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ اسی پل دھار سے دروازہ کھلا۔ اندر آتے ارحم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ سامیہ بھابھی فک چہرے کے ساتھ رحیم بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ کم و بیش ایسے ہی تاثرات سب کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ارحم کا دایاں بازو زخمی تھا، چہرے پر بھی زخموں کے نشان تھے۔ وہ سب سے بے نیاز یک ٹک باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات اور آنکھوں سے ٹپکتے شعلے دیکھ کر مومنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ چہرے کا رنگ دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ مولوی صاحب اس صورتحال کو سمجھے بغیر ایک دفعہ پھر کارروائی شروع کرنے لگے تھے، جب ارحم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ پلیز مولوی صاحب، آپ چند منٹوں کے لیے اندر تشریف لے جائیں، مجھے اپنے والد محترم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں فرمان کی طرف دیکھا، جن کی رنگت پل بھر میں ہی زرد ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب بغیر کچھ کہے رجسٹر سنبھالے باہر نکل گئے تھے۔ میری خواہش، میری چاہت، میری محبت کا خوب جنازہ نکالا جا رہا ہے، اس نے پٹیوں میں جکڑے ہاتھ کو دباتے ہوئے زہر کند لہجے میں کہا۔ ارحم، اللہ کے لیے کوئی ڈرامہ مت کرو، گھر مہمانوں سے بھرا ہے، ہماری عزت کو خاک میں مت ملاؤ۔ رحیم بھائی نے التجائیہ لب و لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈرامہ میں نہیں، بلکہ آپ لوگ میری زندگی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں، ورنہ نتائج کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ فرمان سینہ مسلتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے۔ رحیم بھائی بابا کے پیچھے لپکے تھے۔ سامیہ نے بھی ان کی پیروی کی۔ مومنا بے اختیار ارحم کی طرف بڑھی تھی۔ اللہ کے لیے ارحم، یوں مت کرو، مجھے ذلتوں کے اندھے گڑھے میں مت پھینکو، مجھے لوگوں کی نگاہوں سے مت گراؤ۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر بلک اٹھی۔ تمہیں لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی تو فطرت ہے باتیں بنانے کی، بس میرے اور اپنے متعلق سوچو۔ وارننگ دی تھی میں نے تمہارے ماموں جان کو، مگر انہیں بھی عزت راس نہیں آتی۔ اب مجھے تو اپنی ناؤ ڈوبنے سے بچانا ہی ہے، اور اس کے لیے میں کسی حد تک گر جاؤں گا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی اور اسی وقت انکار کر دو، ورنہ… وہ دانت پیس کر تنفر سے بولا تھا۔ مومنا اس کے لہجے میں چھپی وحشت کو محسوس کر کے لرز اٹھی۔ تبھی دھار سے دروازہ کھلا اور ماموں جان خطرناک تیور لیے ارحم کی طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں پستول تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں بولو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ ابھی تمہارا کام تمام کرتا ہوں، ایسی نافرمان بے غیرت اولاد کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے۔ وہ پسینے سے شرابور الجھی سانسوں کو بامشکل ہموار کر کے بول رہے تھے۔ رحیم بھائی نے پیچھے سے آ کر ان کا پستول والا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نبیلہ بھی لرزتی کانپتی آ گئی تھیں۔ بابا پلیز خاموش ہو جائیں، گھر میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں، کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو ہماری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ کون سی عزت کی بات کر رہے ہو؟ سر جھکا دیا اس نے میرا آج، انہوں نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ ارحم بڑے اطمینان کے ساتھ کمرے میں رکھی کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اگر آپ ان لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے تو میں یہ نیک فریضہ سر انجام دے دیتا ہوں۔ حیات عمر کو اندر آتا دیکھ کر وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے فرمان، دیر کس بات کی ہے؟ انہوں نے کچھ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ارحم بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ ان کی نظریں اس کے زخمی بازو پر ٹھہریں تو وہ کچھ حیران سے فرمان کی طرف پلٹے۔ کچھ زیادہ نہیں انکل، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایسے حادثات میرے ساتھ اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسی معمولی چوٹیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ چوٹ تو دراصل وہ ہے جس کا زخم کافی گہرا اور خطرناک ہے، اور جانتے ہیں کہ اتنا بڑا گھاؤ لگانے والا کون ہے؟ یہ آپ کے محترم دوست، اپنے بیٹے کا دل کھلونا سمجھ رکھا ہے انہوں نے، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ بابا کو دوسروں پر فیصلے مسلط کرنے کی عادت ہو گئی ہے، مومنا کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کروا رہے ہیں۔ ارحم نے گویا اس کے سروں پر دھماکہ کیا۔ حیات عمر بے یقینی سے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ مومنا پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی لہرا کر زمین پر آن گری تھی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو ہسپتال کے کمرے میں خود کو پایا۔ اس میں اتنی بڑی قیامت گزر چکی تھی اور وہ پھر بھی زندہ تھی۔ پورے 17 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ آج گھر آئی تھی۔ پورے گھر پر چھائی خاموشی اور وحشت محسوس کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مامی جی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ ساتھ لگا لیا۔ حیات عمر گرجتے برستے آگ بگولا ہوئے اسی دن ملتان روانہ ہو گئے تھے۔ فرمان کی لاکھ منت سماجت کے باوجود انہوں نے حیات سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، یہاں تک کہ کرن کے رشتے کی بات بھی کر ڈالی، مگر وہ تو گونگے بہرے ہو گئے تھے۔ دراصل مومنا سے بیٹے کا نکاح وہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ مومنا کی تمام جائیداد اور گھر وغیرہ جہیز میں انہیں مل جائے گا اور وہ ملتان چھوڑ کر لاہور آن بسیں گے۔ جب بازی پلٹتی دیکھی تو غصے کے مارے اسی دن فرمان سے تمام تعلق توڑ کر چلے گئے۔ نہ رو میری بچی۔
مامی جی کے بوڑھے چہرے پر بھی آنسو پھیل گئے تھے۔ سامیہ بھابھی اسے تھام کر کمرے میں لے گئی تھیں اور مامی جی نے ڈھال سی تخت پر آن گری تھیں۔ یہ چند ہفتے کیسے گزرے تھے ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنی ذلت اور رسوائی اٹھائی تھی ان دنوں میں کہ دل سے جینے کی امنگ تک ختم ہو گئی تھی۔ فرمان نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر کوئی بھولے برسے آ بھی جاتا تو وہ بغیر ملے ہی اسے بھجوا دیتے۔ ارحم اس دن کے بعد سے دوبارہ گھر نہیں آیا تھا۔ یوں ہی دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ بہار کا آغاز ہوا تو درختوں پر کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا۔ کیاریوں میں لگے پھول کھل اٹھے تھے، مگر اس کے دل پر موسم خزاں نے بسیرا کر لیا تھا۔ انہی دنوں میں سامیہ بھابھی کی خالہ نے کرن کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یوں کرن کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ گھر پر چھایا جمود ایک دم ہی ٹوٹ گیا تھا۔ کرن نے بیاہ کر کینیڈا چلے جانا تھا، اس لیے اس کے سسرال والوں کو بہت جلدی تھی۔ کرن کی شادی کی مصروفیت میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مہندی کی رات کرن نے بہت ضد کر کے ارحم کو بلوایا تھا۔ اس کے اصرار اور ضد کی وجہ سے ماموں بھی مان گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن بہت شاندار ہوا تھا۔ ارحم کافی دیر سے آیا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی مومنہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اس کی صورت سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحم کی اس پر نگاہ پڑے۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے سجے سورے روپ کو بگاڑا اور تمام جیولری کو اتار پھینکا اور پھر دوبارہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دو خوبصورت آنکھوں میں اسے نہ پا کر مایوسی کے رنگ اتر آئے تھے۔ بارات اور ولیمہ کے فنکشن میں بھی اس نے بڑی احتیاط برتی تھی۔ جہاں کہیں بھی ارحم کی موجودگی کا امکان ہوتا وہ غیر محسوس طریقے سے ہٹ جاتی۔ ولیمے کے بعد ارحم ہوٹل سے ہی واپس جا رہا تھا اور مامی جی اسے جانے نہیں دے رہی تھیں۔ پھر نہ جانے ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں۔ وہ رحیم بھائی کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلی گئی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو ایک دفعہ پھر زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ اس دوران کرن صرف 2 مرتبہ آئی تھی رہنے کے لیے۔ کینیڈا جانے سے پہلے ایئرپورٹ پر اس کے گلے لگ کر کرن بہت روئی تھی۔ مومنہ بھی آنسو سب کرتی اسے تسلیاں دیتی رہی۔ مجھے معاف کر دینا مومی، میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اسی پل کرن کی سسرالی فیملی بھی آن پہنچی تھی۔ ڈھیروں دعاؤں کے سائے تلے کرن کا رخصت کر کے جب وہ لوگ گھر آئے تو سبھی افسردہ تھے۔ مامی جی تو آتے ہی کمرے میں گھس گئی تھیں۔ ماموں اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا تیار کر کے وہ ماموں کو بلانے کی غرض سے اسٹڈی روم میں گئی تو انہیں گہری سوچ میں گم پایا۔ کیا بات ہے ماموں جان؟ کچھ نہیں بیٹے، بس اس حرم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تم بتاؤ کھانا تیار ہے؟ وہ گول مول لہجے میں کہتے ہوئے بولے۔ جی ہاں، آپ ہاتھ دھو کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں، مومنہ آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ رات بھر ماموں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ جب وہ باہر آئی تو سامیہ بھابھی کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے پایا۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ امی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، رحیم انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ ان کے پوچھنے پر انہوں نے سنجیدگی سے بتایا۔ وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ کون سے ہسپتال گئے ہیں؟ مجھے بھی لے چلیں۔ مومنہ بے اختیار رو دی۔ سامیہ نے اسے ساتھ لگا لیا۔ اصل میں ارحم کو فون کیا ہے میں نے، رحیم نے کہا تھا کہ اسے فون کر دوں، ابھی کچھ دیر بعد وہ فون کرے گا، اس سے بات کر لوں پھر چلتے ہیں۔ مومنہ رنجیدہ قدموں سے چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بار بار ٹرائی کرنے کے باوجود جب ارحم سے بات نہ ہو سکی اور نہ ہی اس نے فون کیا تو وہ دونوں ہسپتال چلی گئی تھیں۔ سچ شکر کہ مامی جی کی طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی۔ مختلف ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں فارغ کر دیا تھا۔ ارحم کو ہسپتال میں دیکھ کر مومنہ کچھ حیران ہوئی تھی، تاہم اس نے اپنے تاثرات سے ظاہر ہونے نہیں دیا۔ مامی جی کی بے تحاشا اصرار پر فون کی 7 نسلوں پر احسان کرتا گھر چلا گیا تھا۔ اسے گھر میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر مامی جی منٹوں میں بھلی چنگی ہو گئیں اور اب کچن میں کھڑی اس کی پسندیدہ ڈشز بنوا رہی تھیں۔ مومنہ کی تلملاہٹیں عروج پر تھیں۔ چکن دھوتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ گویا صاحبزادے محاذ پر صحیح تو لوٹے ہیں۔ وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ جس موڈ میں تم میرے لیے کھانا بنا رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ میں ضرور فوڈ پوائزن کا شکار ہو جاؤں گا، پلیز مٹھاس کا تڑکا ضرور لگانا تاکہ بیلنس رہ سکے۔ وہ اس کے عین پیچھے کھڑا ہو کر چلایا تھا۔ مومنہ اچھل کر قدرے دور ہٹی اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر سالن میں زور زور سے چمچہ چلانے لگی۔ ارحم پانی پی کر چلا گیا تھا۔ کھانے کی میز پر جب مامی جی نے بڑے دلار سے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا تو وہ مشکوک نظروں سے مومنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مومنہ سنجیدگی کے ساتھ چاول ڈھونگنے لگی۔ پہلے ہی نوالے کے ساتھ ارحم نے چونک کر ایک مرتبہ پھر مومنہ کا جائزہ لیا۔ مومنہ کے دل میں گویا ٹھنڈ پڑ گئی۔ کچھ زیادہ ہی میٹھے کا تڑکا لگا دیا ہے، مومنہ کی طرف قدرے جھک کر ارحم نے کہا۔ میٹھے قورمے اور نمکین ٹرائفل کو انجوائے کرنے کے بعد جب پھیکی بدمزہ چائے ملی تو وہ اش اش کر اٹھا۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک مومنہ کی کوکنگ کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ مومنہ جلتی بھونتی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ ان 9-10 مہینوں میں ارحم یقیناً کچھ بدل چکا ہوگا یا پھر کم از کم اپنی گھٹیا حرکتوں پر شرمندہ ہوگا، مگر یہ صرف اس کی بھول تھی۔ چند دن تک گھر کی فضا پر امن رہی اور وہ ایک دفعہ پھر اپنی اوقات دکھا گیا تھا۔
ایک دفعہ اس دفعہ ماموں بھی خاموش رہے تھے۔ دوسری رات نبیلہ نے فرمان کے سامنے ایک مرتبہ پھر یہی ذکر چھیڑ دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتے رہے تھے، پھر جب بولے تو ان کے لہجے میں واضح شکستگی تھی، جبکہ نبیلہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم مومنہ سے پوچھ لو، ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ مانے گی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، نبیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس رات انہیں بڑی پرسکون نیند آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے موقع دیکھ کر مومنہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ فون کی بات سن کر بالکل خاموش رہ گئی۔ تم نے جواب نہیں دیا بیٹا؟ انہوں نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں مامی جی، آپ میرے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ارحم بہت اچھا ہے بیٹا، ہم لوگ جیسا اسے سمجھتے ہیں در حقیقت وہ ویسا نہیں ہے، نبیلہ نے گہری سانس خارج کر کے کہا تھا۔ مومنہ بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جس کا کوئی کردار نہ ہو، جسے رشتوں کا شرم لحاظ نہ ہو، جو انسانیت کے معیار سے گر کر نیچ قسم کی حرکتیں کرے، وہ واقعی بہت اچھا ہوتا ہے۔ مومنہ نے تلخی سے سوچا۔ اب تو وہ سرکاری نوکری کرنے لگا ہے، پہلے سے بہت حد تک بدل گیا ہے، کیا پتہ تمہارے وسیلے سے اللہ اسے اور ہدایت دیتے، مامی جی نرم آواز میں کہہ رہی تھیں۔ ہاں بالکل، پہلے ڈکیتیاں کرتا تھا، اب کرواتا ہوگا، پہلے رشوت دیتا تھا، اب لیتا ہوگا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ بیٹا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اور ہاں ایک بات دھیان میں ضرور رکھنا کہ ارحم تمہیں بہت چاہتا ہے۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ٹھیک ہے مامی جی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، میری پیاری بیٹی۔ فرد جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے مومنہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ یہ خوشخبری ارحم تک بھی پہنچ چکی تھی اور دوسرے ہی پل وہ اس کے سامنے تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا مومی ڈارلنگ کہ تم مان گئی ہو۔ وہ جگر جگر نظروں سے اس کے حسین چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی نگاہوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ واقعی خوش بھی تھا، اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ مومنہ کی رضامندی پا کر نبیلہ نے فوراً شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اب وہ وقت ضائع کیے بغیر جلد از جلد ان دونوں کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ شادی کے سلسلے میں ہونے والے تمام اخراجات ارحم نے خود اٹھائے تھے۔ بڑی زیورات اور ہوٹلز کے بلز وغیرہ سمیت تمام چیزیں پر وہ دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ خاندان والوں کو بھی ایک مرتبہ پھر چٹپٹا موضوع مل گیا تھا۔ کئی شرپسند خواتین تو چلے دل کے پھولے پھوڑنے اور لگائی بجھائی کرنے پہنچ گئی تھیں۔ ارے نبیلہ، میں تو کہتی تھی کہ دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے، ورنہ کیوں اتنے ہیرے جیسی لڑکی کا رشتہ کسی جگہ طے نہیں ہو پا رہا۔ جب لڑکا اتنا دیوانہ ہو رہا تھا تو تم لوگ ہی عقل مندی کا ثبوت دے دیتے، کیا ضرورت تھی جگہ جگہ لڑکی کی بات چلانے کی؟ قوم کا ہر دفعہ رسوائی ہی اٹھائی ہے۔ کوئی اور خاتون بھی چٹکارے لے کر کہتی تھیں۔ اس پل مومنہ کا دل ڈوب کر مرنے کو کرتا تھا۔ ویسے سنا تھا کہ مومنہ نہیں مان رہی، کیا اب راضی ہے یا تم لوگ زبردستی کر رہے ہو؟ ویسے اتنی دفعہ رشتہ ٹوٹا، منگنی ٹوٹی، اب تو تمام قصبے نکل چکے ہوں گے مومنہ کے، بھلا ارحم میں کیا کمی ہے؟ عدیلہ خالہ بھی بڑھ چڑھ کر بولتی تھیں۔ اس پل سامیہ بھابی مامی جی کی مدد کو آ پہنچی تھیں اور پھر ایسے ٹکا ٹکا کر جواب دیتی تھیں کہ سب کے ہی جی بھر کے تسلی و تشویح ہو جاتی تھی، مگر مومنہ کے دل میں ان کے نوکیلے الفاظ تیر کی طرح پیوست ہو کر رہ جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھنٹوں کرتی رہتی، جی چاہتا کہ وہ خود کو ختم کر لے، مگر مرنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ ماموں کے بوڑھے وجود کو دیکھ کر اس کے سارے ارادے ڈوب جاتے۔ ماموں اور ارحم کی اب بھی کسی نہ کسی بات پر جھڑپ ہو جاتی تھی۔ ان کا دل اب بھی ارحم کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ اول روز سے جو گرہ لگی تھی ابھی تک نہ کھل سکی۔ کچھ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے مزید مشکوک ہو گیا تھا، اوپر سے اس کے شاہانہ اخراجات اور ٹھاٹ باٹ انہیں کھٹکتے تھے۔ فرمان کو گویا یقین تھا کہ ارحم بھی اس محکمے کے دوسرے بدنام افسروں کی طرح اوپر کی آمدنی سے بینک بھر رہا ہے۔ اتنی قلیل مدت میں فرنشڈ گھر، ذاتی گاڑی، ان کے شبہات پر مہر لگانے کے لیے کافی تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس دن بھی وہ کافی دیر سے تھکا ہارا گھر آیا تو آتے ہی باپ کی اس تفتیش پر چڑھا تھا۔ ڈاکہ ڈال کے آیا ہوں، اسی لیے دیر ہو گئی ہے۔ تم سے ایسی ہی امید تھی، نیک کام کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی تم سے، انہوں نے بھی طنزیہ کہا۔ وہ خاموشی سے ماں کو پیسے پکڑا کر اوپر جانے لگا جب باپ کے تلخ الفاظ نے اس کے قدموں کو زنجیر کر لیا۔ پیسے کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حرام حلال کا فرق بھول جاتا ہے۔ پہلے آوارہ اور عیاش تھا، اب راشی بھی ہو گیا ہوں، چلیں ایک اور خوبی صحیح۔ اس نے گویا خود کو داد دی تھی اور پھر استہزائیہ مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد نبیلہ شوہر سے الجھ پڑی تھی۔ کبھی تو بخش دیا کریں اسے، آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے آج وہ اتنا بد لحاظ ہو گیا ہے۔ اگر اچھا اب تقریر جھاڑنے نہ بیٹھ جانا، ذرا کرن کا نمبر ملاؤ، میں اس سے بات تو کروں، کافی دن ہو گئے ہیں اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ کرن نہیں آ سکے گی شادی پر، ڈاکٹر نے اسے سفر کرنے سے منع کر رکھا ہے، ورنہ تو وہ اڑ کر پہنچتی۔ نبیلہ کے لبوں پر پرمشقت مسکان پھیل گئی تھی۔ اوکے جی، یہ ہاف ہو گیا ہے اور ہاف رہتا ہے، لاسٹ پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گی۔ اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اچانک سے شادی ہو رہی ہے ان کی، کچھ نہ کچھ درمیان میں ضرور ہوگا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔